بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کرتے ہیں خوابوں کے متعلق۔ خواب جو میرا ایک اپنی سوچ ہے کہ ہر بندے کی زندگی کا حصہ ہے۔ جو بندہ بھی سوتا ہے اسے کبھی نہ کبھی تو خواب دیکھنا پڑتا ہے، یا کبھی نہ کبھی خواب اسے نظر آ جاتا ہے۔ تو سوتے ہوئے کوئی چیز کا نظارہ کرنا، اس کو خواب کہتے ہیں۔ تو یہ خواب جو ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، دل کے خیالات۔ نمبر دو، شیطان کا ڈرانا ہوتا ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے۔ کچھ اچھے خواب جو ہیں وہ بطور خوشخبری ہوتے ہیں۔ اور مختصر یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے متعلق یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے بھی ذہن میں بٹھا لیں، اور میں تو آپ کو منت کر کے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سکھا دیں۔ اپنی بیوی، بہن، بیٹی، گھر کی خواتین کو یہ باتیں تو لازمی یاد کرا دیں خواب کے متعلق۔ دو باتیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب آئے تو وہ اس بندے کو بیان کرنا ہے، اس کو بتانا ہے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو۔ جس کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہے نا، کبھی اس کو خواب بیان ہی نہیں کرنا ہے۔ پہلے پوچھیں، کوئی بھی ہر عالم دین کو خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہوتا ہے، کسی کسی کے پاس یہ علم ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، پہلے پوچھ لیں مولانا صاحب، قاری صاحب، حضرت صاحب، کیا آپ خواب کی تعبیر کا علم جانتے ہیں؟ وہ کہیں کہ ہاں جانتا ہوں، تو پھر انہوں نے کہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے، پھر ان کو خواب بیان کریں۔ اس کے علاوہ کسی کو خواب بیان نہ کریں۔ اچھا خواب، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ اچھا خواب جو ہے وہ بیان کریں، اس کی جو تعبیر وہ بتا دیں گے آپ اپنے علم کے مطابق۔ اچھے خواب کی تقریباً اچھی تعبیر ہی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ جو تعبیر ہے، وہ جو خواب ہے، وہ پھر آپ اپنے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، کسی کو بھی بتا سکتے ہیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے پہلے نہیں کسی کو بتا سکتے، جس کو تعبیر کا علم نہیں اس کو نہیں بتانا ہے، پہلے اس کی تعبیر۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات خوابوں کے متعلق جو انتہائی اہم ترین ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو ناپسندیدہ ہے، یعنی خواب دیکھا، خواب میں بندہ ڈر گیا، خواب میں بندے کے ساتھ کچھ برا ہو رہا تھا، یا خواب میں بندہ خود کچھ برا کر رہا تھا، کسی کو مار رہا تھا، کسی پہ ظلم کر رہا تھا، یا کوئی اس بندے پہ ظلم کر رہا تھا، یعنی کہ خواب ایسا ہے جو اچھا نہیں لگا، جس میں ڈر خوف ہے یا برا خواب ہے، تو فرمایا کہ جو خواب ناپسندیدہ ہوتے ہیں، وہ خواب جیسے ہی آئے فوراً جب اٹھو تو اٹھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یا وضو کر کے 2 رکعت کم سے کم نماز پڑھ لو۔ یا بہت زیادہ کوئی ڈراؤنا یا برا خواب تھا تو صدقہ خیرات کر دو، کہیں کوئی مصیبت نہ آئے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ برا خواب کبھی بھی کسی کو بیان کرنا ہی نہیں، اس کی تعبیر بھی نہیں پوچھنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب تک آپ برے خواب کی تعبیر کسی سے نہیں نہ پوچھیں گے تو اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو مختصر کیا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی اچھا خواب آئے اس کی تعبیر پوچھیں، جب برا خواب آئے وہ کسی جتنا بھی کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار آنا، کسی کو بیان کرنا ہی نہیں ہے، بتانا ہی نہیں ہے۔ ایک بار برا خواب آئے چاہے 10 بار برا خواب آئے، برا خواب تو بیان کرنے سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، کسی کو بتانا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تم پر۔ جب بتا دیں گے پھر اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی تعبیر بھی نہیں پوچھنی ہے، کسی عالم دین کو بھی نہیں بتانا ہے کہ مجھے برا خواب آیا۔ تو یہ دو باتیں خوابوں کے متعلق، اچھا خواب ہو کسی عالم دین کو بتاؤ جو تعبیر کا علم جانتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بتا سکتے ہو ہم۔ برا خواب ہے وہ کسی نہ عالم کو بتانا ہے، نہ رشتہ دار کو بتانا، کسی کو خود بھی کبھی اس کو بیان نہیں کرنا، نہ اس کے متعلق سوچنا ہے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ جب نیند سے بیدار ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ نہیں، جتنا ہو سکے آسانی سے اتنا صدقہ کر دیں۔ صدقہ ہی مصیبتوں بلاؤں سے بندے کو بچاتا ہے۔ تو خوابوں کے متعلق یہ باتیں ہمارے علم میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا